بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مکڑی کے گھر کا ذکر فرمایا ہے کہ سب سے کمزور گھر اگر ہے تو مکڑی کا گھر ہے۔ یہ اس لیے کہ نہ گرمی کو روک سکے نہ ٹھنڈی کو روک سکے، اتنا کمزور، پھر بھی دیکھو اللہ کی کیسی قدرت ہے۔ دشمنوں سے حفاظت بھی اللہ کرتا ہے اس گھر کے ذریعے سے، اور ساتھ ساتھ میں اس کے رہنے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ سورہ نحل میں 68 نمبر کی آیت میں مد مکھی کا ذکر ہے۔ اللہ نے وہی بھیجی شہد کی مکھی پر، پھلوں سے رس نکال کر چھتوں میں جا کر اس کو جمع کرے، جو انسان کے لیے خوراک بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، شفا بھی ہے۔ یہ مد مکھی لوگوں کے فیض کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے محنت کرتی ہے اور لوگوں کو راحت پہنچاتی ہے۔ انسان کے لیے اللہ نے یہ ساری چیزوں کو پیدا کی ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تو اپنے رزق پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں، لیکن انسان بھی کمی کرتا بھی ہے یا نہیں، اس کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ دیکھو یہ پنے کتنے خوبصورت ہے اور کیسی کاریگری ہے۔ انسان کے جسم میں تو رگیں ہوتی ہے، لیکن ہر پنے میں بھی رگیں ہوتی ہے، اور جس طریقے سے انسان میں جان ہوتی ہے اس طرح ان پنوں میں بھی جان ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ دیکھیے یہ پھل اور یہ پھول کس کے لیے بنائے گئے؟ ان پھولوں میں رنگ کس نے نکھارا؟ اس میں خوشبو کس نے پیدا کی؟ پھلوں کے رنگ روپ کس نے پیدا کیے؟ ان پھلوں میں ذائقہ کس نے پیدا کیا؟ جب جواب ملے اللہ نے، تو پھر اللہ نے جو نعمت دی ہے کیا ہم نے اس کا شکر ادا کیا بھی یا نہیں کیا؟ یہ اللہ نے ہمارے لیے ساری چیزوں کو پیدا کی، خوبصورتی کے ساتھ، ذائقے کے ساتھ اور رنگ روپ کے ساتھ۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ بس اللہ سے دعا کر اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کی ہے۔ دیکھو یہ پانی کا بہاؤ کہیں کہیں یہ پہاڑوں سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہی پانی بڑے بڑے جہازوں کو غرق بھی کرتا ہے۔ اس پانی کے بغیر نہ انسان جی سکتا ہے، نہ جانور جی سکتے ہیں، نہ پنچھی جی سکتے ہیں۔ بغیر کسی چارج کے ہمارے پروردگار نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، جس نعمت کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ پاک ذات جو ہمیشہ حیات اور قائم رہنے والا ہے، جس کو کبھی موت نہیں۔ دیکھیے یہ اچھلتا ہوا پانی، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی عجیب ایک نعمت بنائی ہے۔ لوگ برف سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور بھاپ سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں پانی میں گرمی بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے۔ قدرت کے جلال بھی یہاں پر نظر آتے ہیں اور قدرت کے جمال بھی یہاں پر نظر آتے ہیں۔ دیکھو یہ دو دریا بہتے ہیں، ایک میٹھا ہے اور ایک کھارا ہے، لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ کون ان کو تھامنے والا؟ سورہ رحمان میں 19 نمبر اور 20 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں دریاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک کھارا ہے، ایک میٹھا ہے، لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ اس کو کون تھامتا ہے؟ تھامنے والے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بات کو پیش کی ہے تاکہ اس کی قدرت کو دیکھ کر ہم خدا کی محبت پیدا کریں۔ قرآن کریم میں سورہ نحل میں اللہ نے ذکر فرمایا جانوروں کا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے۔ سورہ نحل میں 7 نمبر کی آیت ہے، ارشاد ہے، اور وہ تمہارے بوجھ یعنی جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ اس تک تم پہنچ بھی نہیں سکتے، مگر اگر پہنچے تب بھی بڑی تکلیف سے اور ادھمرے ہو کر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ بے شک تمہارا رب بہت مہربان رحمت والا ہے۔ دیکھ لیجئے یہ برفیلا ماحول ہے۔ انسان ٹھنڈی سے بچنے کے لیے ہیٹر استعمال کرتا ہے، سویٹر کا استعمال کرتا ہے، لیکن یہاں تو قدرت کی طرف سے سویٹر ان کو دیا جاتا ہے۔ چمڑے پر اتنے بال ہوتے ہیں کہ ان کو کسی سویٹر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھو ان کی روزی بھی برف کے نیچے ہے۔ عالم الغیب کی طرف سے ان کو علم دیا جاتا ہے، ان کو فہم اور شناخت دیا جاتا ہے کہ ان کی روزی کہاں پر ہے اور کس طریقے سے اس کو حاصل کرنی ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ دیکھیے اللہ کی مختلف مخلوق، کیسی الگ الگ مخلوق ہے۔ کیسی اللہ تعالیٰ سجود دیتے ہیں۔ یہ اپنی روزی بھی تلاش کرتے ہیں
घर भी बनाते हैं, बच्चों की परवरिश भी करते हैं। कैसी खूबसूरती, कैसा रंग रूप, कैसा है ये सृजनहार। ये पंछी और जानवर हिजरत भी करते हैं, माइग्रेशन भी करते हैं। ये पंछी खुद अपनी हिफाजत में लगे रहते हैं। उनको पता भी चलता है कि किस सिमत में मुझे जाना है, किस मुल्क में जाना है, और जमात के साथ ये निकलते हैं और जमात के साथ पहुंचते हैं। इनको किसी डिवाइस की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अल्लाह तबारक तआला उनको इतनी फहम अता फरमाते हैं, सूझबूझ अता फरमाते हैं, और उनको कुदरत के तरफ से ये इल्म भी अता फरमाया जाता है कि किस मुल्क की तरफ उसको माइग्रेशन करना है। अल्लाह तबारक तआला ने मुख्तलिफ अपनी अलग अलग मखलूक को पैदा की है। देखो, अंडे में से ये पंछी निकलता है। अंडा बेजान है, लेकिन अंडे में से जानदार मखलूक को अल्लाह ने रखी है। इस बेजान अंडे में पंछी है, जान कौन बख्शता है, कौन उसको उसकी जान को चलाता है? अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह तबारक तआला बेजान से जानदार को पैदा करते हैं और जानदार को फिर मौत अता फरमाते हैं। ये शेर है, लायन है, इसके जलाल से कौन वाकिफ नहीं। यह शेर फितरत जलाल से अपना शिकार भी करता है, लेकिन यही शेरनी के दिल में अल्लाह अपनी औलाद के लिए मोहब्बत भी डालता है। शेरनी अपने दांतों से शिकार भी करती है और उन्हीं दांतों से बच्चों की हिफाजत भी करती है। माँ के दिल में भी अल्लाह मोहब्बत डालते हैं, तो खुद खुदा बंदे से कितनी मोहब्बत करता होगा। अल्लाह ने इंसान को अक्ल भी दी है, सूझबूझ भी दी है, हथियार बनाने की ताकत भी दी है, लेकिन इन जानवरों को कौन सूझबूझ देता है? बगैर हथियार के, बगैर किसी मजबूरी के अपने सारे कामों को ये अंजाम भी देते हैं। यह सितारे का नाम रेड हाइपर जायंट है। यह सबसे बड़ा सितारा है। यह इतना बड़ा है कि अगर 900 किलोमीटर की स्पीड से कोई सफर भी करता है तो उसके एतराफ एक चक्कर लगाने के लिए 1100 साल लग जाते हैं। एक चक्कर लगाने पर 1100 साल लग जाते हैं। यह सितारा इतना बड़ा है। जब यह सितारा इतना बड़ा है तो इस सितारे को बनाने वाला कितना बड़ा होगा? ऐसे सितारों तक कोई पहुंच भी नहीं सकता, पहुंचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस सितारों को बनाने वाला अल्लाह है। उस तक पहुंचने के लिए बंदे के एक खुलूस वाले सज्जे की ही जरूरत है। यह लावा जमीन को फाड़ कर उभर कर आता है और नदियों की तरह बहता है। यह लावा जमीन के सीने पर नजर तो आता है, लेकिन यह लावा जमीन के तहत में, जमीन के तय में गहराइयों से आता है, और जहां से गुजरता है और जहां तक उसकी भाप भी पहुंचती है तो यह लावा सारी चीजों को हलाक कर देता है। यह मुल्क जापान का लावा है जो 25 साल से लगातार बहता रहता है। जहन्नम की आग इससे भी बढ़कर है। इसलिए दुआ करे, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या मुजीरो या मुजीरो या मुजीर। यह दुनिया है जिसको अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अब हम दुनिया से दूर स्पेस में जा रहे हैं। यह दूसरे करीबी प्लैनेट भी है। यह हमारा सूरज और ये सोलर सिस्टम है। अब हम यहां से सोलर सिस्टम से भी दूर जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। अब यह मिल्की वे है जो नजर आ रहा है। यह मिल्की वे है। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। इसमें करोड़ों सितारे हैं। अब हम और प्रवास कर रहे हैं, यानी दूर जा रहे हैं। अब यहां पर तो हमें बहुत सारे गैलेक्सीज नजर आती है, यानी करोड़ों सितारों की करोड़ों जमात, और इसकी कोई इंतहा नहीं। और ये अल्लाह की खलकत बढ़ते ही रहती है, बढ़ते ही रहती है। यह है अल्लाह की कुदरत, यह है अल्लाह की कुदरत, यह है अल्लाह की कुदरत। इस जबरदस्त कायनात को बनाने वाला हमारा परवरदिगार है, जो निरंजन भी है, निराकार भी है, खालिक भी है, मालिक भी है। यह हमारा परवरदिगार भी है, और यही हम सब का मालिक है, जिसने ज़मीन और आसमान और हम सब को पैदा किया। अगर ये सारी निशानियों को देखकर
اگر خدا کی قدرت کی طرف دل جھک چکا ہے تو پیشانی بھی اس کے سامنے جھکا دو اور دل سے کہو لا الہ الا اللہ